میرے نوجوانوں، انسٹاگرام پر فضول ویڈیو دیکھنے سے اگر فرصت ملے، فیس بک پر غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے سے فرصت ملے، پب جی گیم کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے سے فرصت ملے، موبائل پر سٹے بازی کرنے سے اگر فرصت ملے، تو کبھی ابراہیم نام کے اس نوجوان کی سیرت اٹھا کے پڑھ لینا، کبھی ابراہیم نام کے اس نوجوان کا واقعہ بھی قرآن میں اٹھا کے پڑھ لینا، جو پوری مشرک قوم کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اور قوم کے لوگوں نے بلایا اور پوچھا کہ اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تیرا یہ کام ہے؟ ابراہیم چاہتے تو صاف بول دیتے ہاں میرا کام ہے، مگر مقصد کیا تھا؟ قوم کو توحید سمجھانا تھا اور شرک کی غلاظت سمجھانا تھا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا دیکھ نہیں رہے ہو بڑے والے کی گردن پہ ہتھوڑی موجود ہے، سب ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، اسی کا کام ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ بڑا والا کہہ کر کے ابراہیم نے اشارے میں کہہ دیا کہ میں نے توڑا ہے، اشارے میں کہہ دیا ان سے بڑا ہوں، میں نے توڑا ہے، مگر قوم کو سے توریہ کیا، گھما کے بات کی اور کہا ان کے بڑے نے توڑا، ان سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتے تو ان سے پوچھ لو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کو تو ہوش آیا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ بس اتنا انہوں نے کہا، ابراہیم نے فوراً اپنی دلیل کو تمام کیا۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اے میری قوم کے لوگوں کتنے بڑے بد نصیب ہو تم، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نقصان پہنچا نہیں سکتے، فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے تمہارے اوپر بھی اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے جو بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ان کو تم مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہو، ان کو حاجت روا بنا کے بیٹھے۔ اب قوم کے لوگوں کے اوپر دلیل تو حضرت ابراہیم نے تمام کر دی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ صاحب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے کہ جب اہل حق کا جواب دلیل سے نہ دیا جا سکے تو پاور کا استعمال کیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو، ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ نقطہ یاد رکھو، جس معبود کی مدد کرنا پڑے وہ جھوٹا معبود ہوتا ہے۔ ہمارا معبود وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہمارے معبود کو کبھی ہماری ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اہل شرک کے معبودوں کا کیا حال ہے کہ ابھی ہمارے اتر پردیش میں انہوں نے اپنے معبود کے اندر جان ڈالی تھی، باقاعدہ ایک پروگرام کر کے اس کے اندر پران ڈالا گیا، جان ڈالا گیا۔ شرک کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ انہیں اپنے معبود میں جان ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمارا معبود تو وہ ہے جو کل بھی حی تھا، آج بھی حی ہے اور ہمیشہ حی رہے گا، الحی القیوم، جو قیوم ہے، ساری کائنات جس کے دم سے قائم ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ ابراہیم نے توحید کی دلیل دے دی، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی، اتنی بڑی آگ کہ پورا گاؤں جل سکتا تھا، پورا محلہ جل سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے تک اتار لیے گئے اور ابراہیم کو ننگے بدن سے آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم اکیلا کھڑا ہے، ساری قوم میں ابراہیم کے سپورٹ میں کوئی ایک لفظ بولنے والا نہیں، ابراہیم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ابراہیم اکیلا ہے اور ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں، ابراہیم کے لبوں پر کوئی شکوہ نہیں، زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ جس کی توحید کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس سے بہترین میرے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ جملہ کہا اور ابراہیم آگ میں چلے گئے۔ اللہ چاہتا بارش نازل کر دیتا، اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بچانے کے لیے ایک الگ ہی انتظام کیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کیا کہ اے آگ، آج تک تو تیرا کام لوگوں کو جلانا تھا، مگر خبردار میرے خلیل کے بدن کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے نہیں جلانا ہے۔ اے آگ، آج تجھے میرے خلیل کے لیے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والا ہو جانا ہے۔
علماء کہتے ہیں کہ صرف ٹھنڈا کہا ہوتا تو شاید اتنی ٹھنڈی آگ ہو جاتی کہ وہ ٹیمپریچر ابراہیم برداشت نہ کر پاتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کونی بردم و سلاما، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بالکل صحیح سلامت واپس چلے آئے۔ اور چونکہ ان کے بدن سے کپڑے اتارے گئے تھے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ جو میدان محشر میں سارے لوگ ننگے ہوں گے اور سب سے پہلے کسی کے بدن پہ کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے ننگے بدن آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ قیامت کے دن ساری انسانیت میں سب سے پہلے کپڑا پہنائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم وہ نبی ہے میرے بھائی، ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت پانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ منمانی والی زندگی، خواہشات والی زندگی، جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہو، جو من میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہو، جو من میں آ رہا ہے جہاں جا رہے ہو، اگر خواہشات پہ چلو گے، فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم نے ہمیں سبق دیا کہ قربانیوں کے بغیر آپ کو جنت نہیں ملے گی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے، صبح 4 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، 3:45 بجے 3:30 بجے آپ کو اپنی نیند قربان کر کے اٹھنا پڑے گا۔ گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، گرمی کے باوجود آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ میری ماں اور بہنوں، جس دور میں بے حیائی عام ہو رہی ہو، آپ کو اپنے بدن کو ڈھانپ کر کے نکلنا پڑے گا۔ آپ کی خواہشات کچھ اور ہوں گی، آپ کا من چلے گا، آپ کا جی چاہے گا کہ اپنے حسن کی نمائش کریں، مگر اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا۔